کہ دمشق میں ایک قبرستان ہے باب الصغیر کے نام سے، اور وہیں پر حضرت معاویہ کی قبر مبارک ہے. بہت سارے عاشقین جاتے ہیں اور قبر چومنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر قبر کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اور کوئی وہاں قریب جانے نہیں دیتا، اور لوگ عجیب و غریب قسم کی وہاں حرکتیں بھی کرتے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی وجہ کیا تھی، یا یہ شہادت تھی، یہ تو بتائیے. نہیں، شہادت تو ان کی نہیں ہوئی ہے. وہ ایک پھوڑا نکلنے سے اس دنیا سے کوچ کر کے، اور اس پھوڑے میں ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی، چیخیں مارتے تھے. اور یہ واقعہ باپا جانی نے خود سنایا. اچھا. ہاں، باپا جانی نے سنایا ہوا ہے. انہوں نے صرف سنایا تھا، ہم نے حوالہ بھی الموجم الکبیر طبرانی سے دے دیا تھا کہ ان کی موت کس طرح ہوئی ہے. تو شاید تکلیف میں جو وہ فوت ہوئے، شاید اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں شہادت کی موت ہے. باقی وہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے، اپنی نیچرل ڈیتھ. ویسے جو تکلیف میں جائے وہ شہادت کا رتبہ ہی تو پاتا ہے. سارے تکلیف میں ہی جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے. باقی رہا، مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کی قبر ہے یا نہیں ہے، ظاہر منسوب ہے نا. رہا قبر کے ساتھ لپٹ کے ان سے مانگنا شروع کر دیں، تو وہ تو مولا علی کی قبر سے بھی کوئی لپٹ کے مانگے گا تو وہ بھی شرک ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے بھی لپٹ کے کوئی مانگے گا تو وہ بھی شرک ہے. دیکھیں، حضرت معاویہ ہوں یا ہمارے لیے مولا علی ہوں یا محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب سے ہماری عقیدت کا محور کون ہے؟ اللہ. بے شک. اللہ نے ان سب لوگوں کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا، انبیاء کو، ان کے اہل البیت کو. اس لیے نہیں کہ ہم ان کی پوجا شروع کر دیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے. یہ اللہ کا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ رسول کو مبعوث کیا. اور چونکہ رسول نے حق ادا کیا، اس لیے اللہ نے امت کے لیے مشروع کیا کہ وہ اپنے نبی کا بھی شکر ادا کرے نماز میں درود شریف پڑھ کے. ہمارے نزدیک تو درود شریف کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، لیکن حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندیوں کے نزدیک درود شریف کے بغیر بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ارشاد بھٹی صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب گستاخ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ درود شریف پڑھ کے شروع کرتے ہیں، تو پارشلی تو ان کی بات درست ہے جذباتی طور پہ. علمی طور پہ تو میں کہتا ہوں کہ درود شریف پڑھ کے تو بڑے لوگوں نے فراڈ کیا. لیکن یہاں پہ علمی طور پہ بھی درست ہے کہ انجینئر صاحب کی نماز درود شریف کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور حنفی دیوبندیوں اور حنفی بریلویوں اور ان کے سارے بزرگان دین کی نماز درود شریف کے بغیر مکمل ہو جاتی ہے. تو پھر بھٹی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا، درود شریف کے کسٹوڈین تو ہم ہیں نا، ہم ہیں درود والے، یہ تو بارود والے ہیں. صحیح ہے. اچھا